نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستوں، کیو اور ڈبلیو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ الناس کے تمام روٹ ورڈز پہ ویڈیوز بنا لی ہیں، تو آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ الفلق۔ اس کے روٹ ورڈز آیت وائز لیتے ہیں۔ تو اس کی جو سورۃ الفلق کا آج کا جو روٹ ورڈ ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے قول، قاف واو لام۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق کی۔ تو قل کا کلمہ لینا ہے اور اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے قاف واو لام۔ آیت نمبر 1 ہے سورۃ الفلق۔ تو سورۃ الفلق کا سٹارٹ لے رہے ہیں اور اس کا پہلا کلمہ لینا ہے قل، اور قل کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف واو لام۔ تو اس کے کیا میننگ بنتے ہیں، کتنے میننگ بنتے ہیں؟ ویسے اس کے رینج آف میننگز بنتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم قل کا جو کلمہ ہے اس کا تجزیہ، اس کا انالیسز پیش کرتے ہیں۔ تو کلمہ کیا ہے؟ قل ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اصل میں یہ فعل امر ہے اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو حاضر ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تو یہ تو اس کا ہو گیا انالیسز، اور اس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم کا اطلاق حال اور مستقبل پر ہوتا ہے، ماضی پر نہیں ہوتا۔ تو یہ فعل ہے، جو کہ فعل ہے، اور یہ اس کی عرب موڈ فارورڈز ہے، تو جزم موڈ ہے۔ کون سا موڈ ہے؟ جزم آیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی عرابی حالت ہے۔ تو اس کی بنیادی تعریف سے شروع کرتے ہیں، اور کلمہ کیا ہے؟ قل ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام ہے۔ تو القول و القیل کے معنی کس کے ہیں؟ بات کے ہیں۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر باتیں سچی ہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس کے لیے قرآن شریف میں 3 طرح کے کلمے استعمال ہوئے ہیں۔ قول کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ آج کا ہمارا روٹ ورڈ ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام۔ یہ آج کا ہمارا روٹ ورڈ ہے۔ اور قرآن شریف میں بات کے لیے دوسرا کلمہ کون سا استعمال ہوا؟ حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تیسرا لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ کلمہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو قول ہر بات کو کہتے ہیں، بنیادی طور پہ چاہے زبان سے نکلی ہو، نہ نکلی ہو، ابھی دل میں ہو،
رائے خیال اور عقیدہ پر، یعنی ہر طرح کی بات کے لیے قول کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن حدیث ایک ایسی بات ہوتی ہے جو عام لوگ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، عام بہت سے لوگوں کے لیے وہ نئی بات ہوتی ہے، اور ہر بامعنی بات کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ویسے ایک سلائیڈ ہے کہ قرآن شریف میں جو بات کا مطالب ادا کر رہے ہیں وہ 3 طرح کے الفاظ ادا ہوئے ہیں، قول کا، حدیث کا اور کلمہ کا، تاکہ ان میں، کیونکہ ترجمے میں تو لکھا ہوگا بات، تو اس کا ان ڈیپتھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے، اس لیے یہ سلائیڈ ایڈ کر دی۔ تو قول کے لفظ کو شروع کرتے ہیں۔ تو قول کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں، رینج آف میننگس ہیں، اس کے رینج آف میننگس ہیں، بہت سے مطالب ہیں، بہت سے معانی ہیں۔ تو اب یہ جو ڈکشنری الفاظ بتائے جائیں گے، ان میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو قرآن شریف میں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ معنی ایسے بتائے گئے ہیں جو استعمال قرآن شریف میں نہیں ہوئے یا مجھے نہیں ملے۔ عام طور پر حروف کے اس مجموعہ حروف پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر حروف کے اس مجموعہ پر قول کا اطلاق ہوتا ہے جو بذریعہ نطق کے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب خواہ وہ زبان سے جو چیز بھی ادا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے عام طور پہ، ورنہ دلی خیال کو بھی کہتے ہیں، یا چاہے وہ مفرد ہو یا جملہ کی صورت میں ہو، جیسے زید ایک لفظ ہے، بس زید بول دیا، قول کا لفظ آ گیا، یا زید سکول جاتا ہے، یہ پورا جملہ ہو گیا۔ تو نہ انواع ثلاثہ پر بھی قول کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے، پھر ہر ایک کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں، تو اس میں ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قصیدہ اور خطبہ وغیرہ کو قول کہہ دیتے ہیں، یعنی اسم بولیں، فعل بولیں، حرف بولیں، تو انواع ثلاثہ پر بھی قول کا اطلاق ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ دلی خیال پر بھی قول کا لفظ بولا گیا، جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو، جو بات ابھی ذہن میں ہے اور زبان تک نہ لائی گئی ہو، اس پر بھی قول کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے دلی خیال پر، اور ابھی وہ کلمے زبان سے ادا نہیں ہوئے۔ اس کی قرآن شریف میں بھی مثال موجود ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 ہے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ مطلب وہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا۔ تو یہاں پہ دلی خیال پر کون سا لفظ بولا گیا؟ اس روٹ ورڈ سے بنا ہوا کلمہ بولا گیا ہے، یاکلون اور نقول، یعنی ابھی انہوں نے زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ رائے خیال اور عقیدہ پر بھی لفظ قول کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ فلانا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہے، یعنی ان کے خیال اور عقیدہ پر چلتا ہے۔ تو اور کسی چیز کی دلالت پر بھی اس کا قول کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے اس میں دیکھیں وقالا کا لفظ ہے کہ حوض بھر گیا ہے اور اس نے کہا کہ بس مجھے
کافی ہے. تو یہاں پر بھی تو یہاں پہ کسی چیز کی دلیل لی گئی ہے کہ حوض بھر گیا اور اس نے کہا کہ بس مجھے کافی ہے، حوض بھرنا اور اس کو کافی ہو گیا. تو قول کا لفظ آیا ہے. پھر کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا پر بھی قول کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اور کم و بیش یہی مفہوم اس کلمے کا بن رہا ہے. اس سورۃ الفلق کی اور سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 میں جو پہلا کلمہ ہے کل کا، کہ صرف ہم زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں پناہ دینے کے قابل ہے اور پناہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی پناہ دینے کے ان چیزوں سے اور خصوصی طور پہ وسوسے ڈالنے والے شیطان سے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتا ہے، اور ہر چیز سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہر طرح کی برائی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، جیسے فلانا اس کا صدقے دل سے خیال رکھتا ہے. یہاں پہ یقولو کا لفظ آیا ہے اور فلانا اس کا صدقے دل سے خیال کرتا ہے. اور قول کا لفظ حد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کو اہل منطق استعمال کرتے ہیں. اہل منطق کے نزدیک یہ بامعنی حد کے بھی آتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں کہ یہ قول الجہور کاذب قول الارض کاذا، یعنی جہور کی تعریف یہ ہے اور عرض کی یہ ہے. تو یہاں پہ حدود متعین کی جا رہی ہے. تو اس پر بھی قول کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے. اب بامعنی الہام اور القاء کے لیے بھی قرآن شریف میں بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا. تو اس کو الہام یا القاء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کیسے اس کی ہم قرآن سے اگزامپلس دیکھتے ہیں. سورۃ القاف کی آیت نمبر 86 دیکھیے جناب. یہاں پہ فرمایا قُلْنَا یا ذوالقرنین مَا أَن تُعَذِّبَ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا انہیں سزا دو، یا پھر دوسری آپشن بھی تھی یا انہیں بخش دو. تو ذوالقرنین نے کیا تھا کہ جو نافرمان تھے ان لوگوں کو سزا دی تھی اور باقیوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہ تو تاریخ اور روایت سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین کو انبیاء کی طرح سے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات ان کے دل میں ڈالی گئی. یہاں قول سورۃ القاف کی آیت نمبر 86 میں جو قول کا لفظ ہے، یہاں پہ اس کا مطلب الہام اور القاء کے بنتے ہیں. اب یہاں پہ قول کا معنی الہام اور القاء کے کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات روایت اور تاریخ سے ثابت شدہ ہے کہ ذوالقرنین کو انبیاء کی طرح مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی اور اسی الہام کو قول سے تعبیر کیا گیا ہے. مطلب کہ اس قوم کو یا تو سزا دو یا بخش دو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. یہ جو اختیار دینے والا معاملہ ہے یہ ذوالقرنین کے دل پہ القاء کیا گیا، الہام کیا گیا. تو اسی معنی کو مزید لے کے چلتے ہیں. بامعنی الہام اور القاء کے قرآن شریف سے اس کے اگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ آیت نمبر 11 ہے جی سورۃ فضلات کی. یہ زمین و آسمان کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں،
قالتا آتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آئے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ یا تو خوشی سے آؤ یا آنا تو برحل ہے، تو اس میں بھی خطاب ظاہری نہیں تھا، تو انہوں نے تو زمین و آسمان نے جو اظہار اتحاد کیا کہ ہم خوشی سے آئے ہیں، یہ ان کے اظہار اتحاد کون سا تھا؟ تسخیری طریق پر تھا۔ یہ جو انہوں نے اظہار اتحاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم خوشی خوشی آئے ہیں، تو یہ تسخیری طریق پر ہے، تو یہ خطاب ظاہری نہیں تھا بلکہ الہام اور حلقہ کے معنوں میں استعمال ہے۔ تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، اسی میننگ کو بامین الہام اور حلقہ۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ سے براہ راست فرمایا، کسی فرشتے کی ذریعے ٹھنڈی نہیں کروائی، کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ آگ کو براہ راست حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سرد اور راحت ہو جا۔ تو یہاں پہ بھی آگ نے اتحاد تسخیری کی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، تو یہاں پہ بھی خطاب ظاہری نہیں تھا، تو اطاعت یہ آگ کی اطاعت تسخیری تھی، اور ایک اور معنی دیکھے جھوٹ کے لحاظ سے، کذب بیانی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کو دیکھیے، اس پہ دیکھیے یاکلون کا لفظ لکھا ہوا ہے اور روڈ ورڈ ہے جی وہی کاف واو لام کا چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ اس روڈ ورڈ کی بحث چل رہی ہے۔ یاکلون بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ اب دیکھیں بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں جھوٹ کے طور پہ قول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کاف واو لام کا جو روڈ ورڈ ہے، کذب بیانی جھوٹ۔ تو یہاں افواہہم کے لفظ سے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل اس کی تائید نہیں کرتے، اور یہ محاورہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں کتابت کے ساتھ ید کا لفظ ذکر کر کے اس کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب کتابت کے ساتھ ید کا لفظ ذکر کر کے اس کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ آیت دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہ وہ جو یہودیوں کے علماء تھے وہ اپنی طرف سے کتاب لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کذب بیانی کا میننگ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 دیکھیے جی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہاں پہ کتابت کے لفظ کے ساتھ ید کا لفظ ہاتھوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرمایا ثُمَّ يَأْكُلُونَ، پھر وہ کہہ دیتے ہیں ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے بالکل نہیں ہوتا۔ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے،
پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کا جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے. کتابت کے ساتھ ید کا اضافہ، ید کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. یہ دیکھیں ان دونوں میں جھوٹ بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کا. پھر ایک اور میننگ دیکھیے جی، اللہ کے علم اور حکم پر قول کے لفظ کے اطلاق. تو اس کے لیے نا تو اس میں دیکھیں لقد حق القول، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. ان میں سے اکثر پر اللہ کا فرمان پورا ہو چکا ہے، وہ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہر صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکم ہی ہے کہ بہت سے لوگوں پر اللہ کا علم اور حکم ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ دل سے جانتے بھی ہوں کہ یہ مذہب برحق ہے، یہ دین برحق ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے. ان کو آپ جو مرضی دلیل دے دیں اور پھر وہ مان بھی جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں. تو اس میں یہاں پہ جو قول کا لفظ ہے لقد حق القول، تو حق القول تو اللہ تعالیٰ کا علم اور حکم، اس پہ بھی قول کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا اطلاق کیا گیا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں اللہ کے علم اور حکم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 115 کو دیکھ لیجئے. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون. یہاں پہ کلمہ کا لفظ آیا، یہ ہمارا روٹ ورڈ نہیں ہے، یہ جو پچھلی آیت ہے جی، یہ پچھلی آیت دیکھیں نا جو ابھی ہم نے پیش کی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 کی تائید کے لیے کہ ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے تائید کے لیے یہ آیت پیش کی جا رہی ہے، ورنہ اس میں روٹ ورڈ قول والا استعمال نہیں ہوا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 115 میں قول کا روٹ ورڈ استعمال نہیں ہوا، یہ صرف سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 کی تائید کے لیے یہ آیت پیش کی گئی ہے. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون. اور کلمے کا مطلب بھی بات ہے، پیچھے بھی بتایا گیا، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر دیکھیں کہ حکم عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حکم کو کلمہ سے تعبیر فرمایا، جیسے کہ پچھلی سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 میں اس کو قول سے تعبیر فرما دیا. اللہ کا علم اور حکم. پھر ایک اور بحث دیکھتے ہیں اسی کلمہ حکم اور قول الحق پر، کہ اللہ تعالیٰ کے قول پر، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول کا لفظ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے تو اللہ کا علم اور حکم بھی اس سے مراد ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بحث دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بحث دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کچھ آیات جمع کرتے ہیں تاکہ قول کا جو لفظ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم، حکم اور اس کا کلمہ اور قول الحق ہونا، اس کی دلائل پیش ہو جائیں. تو سورۃ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 34 دیکھیے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق کی.
ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی جناب یہاں پہ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اردو میں یہ کٹ پیسٹ کا ایرر تھا، یہاں پہ میں نے نا اصل ترجمہ لکھ دیا ہے، یہ انگلش میں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ شو ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قول الحق سے تعبیر فرمایا۔ میں درج ذیل آیات کے مضمون کی طرف تنبیہ فرمائے۔ آیات ملاحظہ فرمائیے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کو بھی دیکھیے۔ ان مثل عیسی عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے کمثل، جیسے کہ مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی کیا اگزامپل ہے؟ خالقہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، پھر فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، قال لاہ کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، یہ جو پچھلی آیت ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ کاپی پیسٹ میں غلطی ہو گئی ہے نا، کٹ پیسٹ میں۔ یہ اس سے پچھلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ تھا، یہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے غلطی سے، تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ اس آیت کا بالکل نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تخلیق کو لے کے قول کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی بات، کلمہ اور حق اور کلمہ حکم اور اس معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قول الحق سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ دیکھیں جی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو ان معنوں میں قول کا لفظ آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان سے کہا کہ ہو جا، پھر وہ ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو قول سے تعبیر فرمانا ایسے ہی ہے جیسے ان کو کلمے سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو قول بامعنی کلمے کے آ رہا ہے، تو قول کو کلمہ سے تعبیر والی آیت ملاحظہ فرمائیے، آیت نمبر 171 ہے سورۃ النساء۔ سورت کون سی ہے؟ النساء ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم، بے شک مریم علیہ السلام کا بیٹا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا یہ کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمے سے تعبیر فرمایا اور اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا۔ تو قول بامعنی کلمہ، پیچھے قول والی آیت ہم نے پیش کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بشارت سے تعبیر کر کے فرمایا گیا کہ اس کلمہ روح کو کس کی طرف ہلکا کیا گیا ہے، کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔
پھر اور ایک اور میں نے دیکھے کہ مجازن نسبت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے باس بعد الموت کا دیکھیں معاملہ، کس کا دیکھیں کہ موت کے بعد والی زندگی کا جو مسئلہ ہے، موت کے بعد کی زندگی والا جو مسئلہ ہے، باس بعد الموت کا جو مسئلہ ہے، اس میں بہت سے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے اختلاف کا ذکر ہے اور اس کو قول کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، البتہ تم پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اس میں بہت سے مختلف رائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی والے معاملہ میں، بعض بعد الموت کے معاملہ میں تمہارے درمیان بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض بعد الموت کو قول کہہ دیا، اور یہاں اس آیت میں بعض بعد الموت کو قول سے تعبیر کر دیا، اور اس کو تعبیر کرنا ایسی ہے جیسے مذکور چیز کو ذکر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی مذکور چیز کو ذکر کہہ کے اس کو جیسے بعض کو قول کہہ دیا ہے، کہ ذکر ہو رہا تھا بعض بعد الموت کا، اور تو مجازہ نسبت کرنا ایک اور اگزامپل دیکھیں اس کی نسبت کرنا، تو وہاں پہ نسبت کی گئی بعض بعد الموت کی، کس سے؟ قول کے لفظ سے۔ یہاں پہ قرآن شریف جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن شریف کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اس کو قول رسول سے تعبیر کر دیا گیا۔ قول رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کے قول سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ وہ صرف میسنجر تھے، میسج لانے والے تھے، حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھے۔ جیسے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 کو چیک کریں جی، انہو لا قول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم کی زبان سے نکلا ہے۔ حقیقت میں یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مجازن اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے، کیونکہ قول کی جو ایک خاص شکل و صورت ہے، اس کو اس خاص شکل و صورت میں ڈالنے میں رسول کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ جو مرسل ہوتا ہے، جو بھیجنے والا ہوتا ہے رسول کو، وہ قول اس کا ہوتا ہے، یہ صرف بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں قرآن کو فرشتہ عالی مقام جبرائیل علیہ السلام کا قول بتایا، یہ کس بنیاد پر بتایا؟ مجازن نسبت کر کے بتایا ہے۔ مجازن نسبت کرنا ٹھیک ہوتا ہے کہ مجازن کسی کی طرف نسبت کر دی جائے، جو پیام کسی رسول کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اس کی نسبت دونوں رسول اور مرسل کی طرف کرنا ٹھیک ہوتا ہے، یعنی کبھی بر بنائے مجاز قول رسول کہہ دیتے ہیں، اور کبھی بنائے بر حقیقت مرسل کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے کہ کیونکہ قول کو خاص شکل و صورت کے ڈالنے میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر قول کی نسبت رسول و مرسل دونوں کی طرف ٹھیک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن شریف کو مجازن نسبت دی گئی ہے قول رسول سے یا قول جبرائیل سے، حالانکہ یہ قول جبرائیل کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مجازاً نسبت کی گئی اس کی کس کی طرف؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ تو ایک اور میننگ دیکھیں، اس کا رینج آف میننگز ہیں قول کے لفظ کے اعتقاد و عمل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 دیکھیے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ اس آیت میں زبان کے ساتھ عمل و اعتقاد بھی پایا جا رہا ہے، اور سورۃ الفلق کی آیت میں کل کہ آپ جو پناہ مانگ رہے ہیں اس میں اعتقاد و عمل کو ہونا بھی لازم ہے، صرف زبان ہی نہیں کہنا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یا اس سے اگلی جو سورۃ الناس ہے، مطلب ایسے نہیں کہنا، اعتقاد و عمل رکھنا ہے۔ تو مزید بحث دیکھتے ہیں المقوالو کہ معنی زبان کے ہیں، اور یہ جو محاورہ ہے اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ زبان راز آدمی کے بنتے ہیں، راجل و مقول و منطق و اقوال اقوالتا، زبان راز آدمی۔ ایسے ایک سلائیڈ بنا دی ہے۔ پھر اقتالا قولا کہ معنی ایسی بات ہے جو فائدہ یا نقصان کا باعث بن جائے۔ اور پھر ایک اور روڈ ورڈ چل رہا ہے نا اصل میں، تو القالو و القالا کہ معنی ایسی بات ہے جو نشر ہو جاوے۔ اور پھر کبھی قائل میں بھی کبھی قالا بامعنی قائل بھی آ جاتا ہے، جیسے آنا قالا قاضا یعنی میں اس بات کا قائل ہوں۔ پیچھے بھی رائے خیال اور عقیدہ پر اس کی بات گزر چکی ہے کہ فلانا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہے، اگزامپل کے طور پہ۔ ہاں جی، پھر اس کی جمع کی بحث دیکھیں جی، اس کی جمع آتی ہے اقوال، اور اگر قیلا کا مخفف کی وجہ سے ہو تو اس کی جمع آئے گی اقیال۔ تو بہرحال اس کی جمع کیا ہے؟ اقوال ہے، اور اقوال اس کی جمع کیوں ہے؟ باوجہ واوی ہے، یعنی واو، الف ہے، واو ہے، یا ہے، الف ہے، واو ہے، یا ہے، چھوٹی یا، تو باوجہ واوی۔ تو اصل میں دیکھیں اجوف واوی ہے۔ تو اجوف کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کلمے ہیں روڈ ورڈ ہیں، جو حروف اصلی ہیں، جو حروف ہیں، جو مادے ہیں، ان کا کمپیریزن ہم کس سے کرتے ہیں؟ اس کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں فا لا کے فا این لام سے، فعلا سے۔ تو وہ فعل یا اسم جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، تو حرف علت تین ہے، یا الف ہے، یا واو ہے، یا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف علت ہیں، الف، واو، یا۔ اب عین کلمہ جس کا عین کلمہ، اب قول کا لفظ ہے نا، کاف واو لام، تو قول کا اگر آپ کمپیریزن کریں فعلا سے، تو فا کلمہ کیا ہے؟ کاف کیا ہے؟ فا کلمہ ہے۔ واو کون سا کلمہ ہے؟ واو عین کلمہ ہے۔
اور لام کلمہ یہاں پہ لام ہی ہے. تو یہاں پہ جو عین کلمہ ہے کاف واو لام، یہ جو عین کلمہ ہے یہ کیا ہے، اس میں کیا آ گیا ہے، واو آ گیا ہے جو کہ حروف علت میں سے ہے. تو یہ اجوف واوی ہے واو کی وجہ سے، تو یہ اجوف کہتے ہیں. یہ دوسری ایگزامپل یا والی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ یا ہے، چھوٹی یا ہے اور عین کلمہ، یعنی یہاں دیکھیں نا یہ بے کا جو لفظ ہے بے با، اس میں فا کلمہ بن رہا ہے اور یا اس کا عین کلمہ بن رہا ہے، اور یہ عین اس کا لام کلمہ بن رہا ہے بائی کا. تو یہ اجوف واوی ہے، یہ اجوف وی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اجوف کی سمجھ، اس کی تعریف کی سمجھ آ گئی ہے. اجوف کے جو عین کلمہ ہے اگر وہ حروف علت میں سے ہو تو وہ اجوف ہے، اور یہ اجوف واوی ہے. قول اجوف واوی ہے تو اس کی جمع اقوال لی گئی ہے، اقوال. اور اگر کہیں پہ اس کی جمع کیا لکھی ہو تو وہ قول کی جمع نہیں ہوتی بلکہ قیلہ کی جمع کیال لی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی جمع سمپل ترین بات یہ ہے کہ قول کی جمع کیا ہے، اقوال ہے. باقی تو یہ ایک گرامر ہے اجوف واوی کیا ہوتا ہے. تو اجوف کیا ہوتا ہے، پھر اجوف واوی کیا ہوتا ہے. تو اجوف وہ ہوتا ہے کہ وہ فعل یا اسم جس کا عین کلمہ حروف علت میں سے کوئی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، محصل اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں. یہ جی فعل امر ہے، سے پروکلیم اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ عمل و اعتقاد کی واللہ عالم عمل و اعتقاد شرط ہے. یہ جو آگے پوری پناہ مانگی جا رہی ہے بہت سی چیزوں سے. تو پھر اس کی جمع کی بحث، اس کی جمع اقوال ہے، اور قرآن میں جو قول کے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ منہ سے نکلی ہوئی بات پر ہوئے ہیں، دلی خیال پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، الہام پر بھی اس کی ہم نے بحث کی ہے، جھوٹ پر بھی دیکھیے جھوٹ پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم حکم اور کلمہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. پھر مجازن نسبت کرنے پر بھی قرآن شریف سے ایگزامپلس دی گئی ہیں، اعتقاد و عمل کے لیے بھی. اور اعتقاد و عمل سے کیا مراد ہے کہ دل سے کسی بات کو سچ جاننا اور پھر زبان سے اقرار کرنا. یعنی یہ جو ہم نے تعوذ کیا ہے قل اعوذ برب الفلق کی، تو یہ جو معوذتین ہیں، یہ جو دو صورتیں ہیں، تو اعتقاد و عمل کل، تو یہ زبانی نہیں کہنا بلکہ اس میں اعتقاد و عمل کی شرط موجود ہے. واللہ عالم بالصواب. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ روٹ ورڈ، نیکسٹ ویڈیو کس روٹ ورڈ پہ بنانی ہے، وہ بنانی ہے قل اعوذ برب الفلق کی. اعوذ کے کلمے کو ایکسپلین کرنے کے لیے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 ہی چلے گی. تو نیکسٹ روٹ ورڈ ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو ہوگی عین واؤ پہ انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.